أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبكم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمارے سفر کو جاری رکھا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے امید ہے کہ ہم والناس تک اسی طرح ساتھ بنے رہیں گے انشاءاللہ۔ پارہ 9 کی ہم نے سورہ اعراف کو کمپلیٹ کیا لاسٹ ویک۔ الحمدللہ آج ہم نئی سورہ شروع کر رہے ہیں انفال، جو کہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا لام، یعنی نفل سے ہے۔ نفل کا پلولر ہوتا ہے انفال۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سورت کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی
کیا مدد فرما رہے ہیں، کیا ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور ترتیب کے لحاظ سے اس کو اعراف کے بعد رکھا گیا، نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ صورت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح کے بعد نازل ہوئی تھی جو جنگ بدر میں ان کو نصیب ہوئی تھی۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جنگ بدر 2 ہجری رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی تھی، جو مسلمانوں اور کفاروں کے بیچ میں ایک بہت بڑی ڈسکرمنیشن، حق اور باطل کے ڈسکرمنیشن کو ثابت کرتی ہے، مسلمانوں کو حق پر ثابت کرتی ہے، اور ایمان کا، اسلام کا غلبہ اس سے حاصل ہوا تھا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس کا سٹارٹنگ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ کا ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ یہ جسٹ ایک اہل قریش کا جو قافلہ، تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا مدینہ کے راستے ہوتے ہوئے، اس کا تعاقب کرنا، کیونکہ بہت سارے صحابہ جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آ رہے تھے تو ان کے تجارتیں رک گئی، ختم ہو گئی، ان کے مال، ان کے گھر بار سب کچھ قریش نے لوٹ لیا تھا، خالی ہاتھ ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا کہ ہم اس جو یہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے جس میں خوب سارا مال و دولت ہے، تجارت کا مال ہے، اس کو ہم تعاقب کریں گے اور اس کو ہم حاصل کریں گے، تاکہ مسلمانوں کا جو نقصان ہوا تھا، جو ان لوگوں نے زیادتیاں کی تھی ہجرت کے ٹائم پر، اس کا بدلہ لیا جائے۔ اس پلاننگ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت فرمائی، تو کچھ صحابہ آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 313 تھے، لیکن جب یہ لوگ اس قافلے کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچے آگے، تو جو ابو سفیان تھے، اس قافلے قریش کے سردار تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو اس بات کی اطلاع مل گئی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا راستہ بدل لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مکہ بھی یہ نیوز، یہ انفارمیشن پہنچا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاقب کے لیے، ہمارے قافلے کو ان سے خطرہ ہے، وہ اپنی جماعت کے ساتھ موجود ہیں راستے میں۔ تو یہ انفارمیشن اہل مکہ کو پہنچی، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، ایک بڑے جنگی ہتھیار کے ساتھ، ایک بڑے گروپ کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ نکلا، پورے آمیشن یعنی اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن ابو سفیان نے چالاکی کے ساتھ اپنا راستہ بدلا اور سیفلی مکہ پہنچ گئے، اور انہوں نے یہ اطلاع بھی اہل قریش کو دے دی کہ ہم سیفلی مکہ پہنچ رہے ہیں۔ لیکن تب تک یہ لوگ نکل چکے تھے، اور کچھ لوگوں کا اس میں یہ اوپینین بھی تھا کہ ہمیں بھی اب واپس چلے جانا چاہیے مکہ، کیونکہ ہمارے جو تجارت کے جو بزنس مین ہیں وہ سیفلی پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں بھی واپس چلی جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا اور کہا کہ میں تو اب ان مسلمانوں کا خاتمہ کر کر ہی لوٹوں گا، اپنی عزت کو بڑھاتے ہوئے اور جیت کے ساتھ، جیت کا جشن مناتے ہوئے ہی مکہ واپس جاؤں گا۔ اب تلواریں میان سے نکل چکی ہیں، جب تک ان تلواروں کو مسلمانوں کی گردنیں نہیں مار لوں گا تب تک واپس اندر نہیں رکھوں گا۔ تو اس تکبر کے ساتھ، ضد اور ہردرمی کے ساتھ وہ ان لوگوں کو لے کر آگے بڑھتا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان تو سیفلی ریچ ہو گئے مکہ کو، لیکن وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر نکلا ہے مسلمانوں کی خلاف جنگ کرنے کے لیے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام نے اس بات پر اپنا رجحان ظاہر فرمایا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ لڑیں گے، اللہ یہ کہ ہم یا تو اس جنگ کو کرتے ہوئے مر جائیں یا ہم فتح سے نوازے جائیں۔ یہ ان کا ڈٹرمنیشن تھا۔ اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم یہودیوں کی طرح یہ ہرگز بھی نہیں کہیں گے، بنی اسرائیلیوں کی طرح، کہ تم جانے تمہارا رب جانے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہر قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، بلکہ آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے ہم لڑائی کریں گے، یعنی آپ کو سیو کرتے ہوئے، آپ کی سیفٹی کرتے ہوئے ہم دشمنوں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم یا تو شہیدی کو پہنچ جائیں یا ہم فتح یاب ہو جائیں۔ تو اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، اس سینیریو کے ساتھ یہ جنگ ہوئی، اور جب یہ جنگ ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو جیت سے ہمکنار فرمایا۔ یہ ہونے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کی رولنگز یہاں پر آ رہی۔
تو یہ تمام پس منظر، یہ تمام سینیریو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ اس میں جو آیتوں میں ڈسکشنز ہو رہا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ چلیے انشاءاللہ آج ہماری اس پیاری صورت کا ہم آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹارٹنگ فرسٹ آیت میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے انفال کا سوال کرتے ہیں۔ جب یہ جنگ ہو گئی اور مال غنیمت ہاتھ لگا تو مسلمانوں کے یہ 313 کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے تھوڑا میں وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی پہ لگایا تھا کہ وہ دشمنوں کو روکے کہ وہ ہماری جماعتوں میں گھس جائیں، یعنی فرنٹ لائن پر وہ ڈیفنس کر رہے تھے۔ کچھ صحابہ کرام دشمن کو دور پیچھے دھکیل رہے تھے، ان کی جماعتوں کو پیچھے تک ہانک رہے تھے، اور کچھ صحابہ کرام کی ٹکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی، آپ کے ساتھ تھی اور جنگ میں شامل تھی۔ اس طرح سے یہ ساری اسٹریٹجی ہوئی تھی۔ تو جب مال غنیمت جمع کیا گیا، جو صحابہ کرام کی جو ٹکڑی دشمنوں کو پیچھے کھدیڑ کر بھگا رہے تھے وہ اپنے کام میں مصروف تھے، جو دفاع کر رہے تھے وہ اپنے کام میں مصروف تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیفٹی کے پورا خیال رکھ رہے تھے وہ اس میں مصروف تھے۔ جب جیت ہو گئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، تو جس کو جو فرنٹ لائن پر تھے اور جو جنگ میدان میں موجود تھے وہ صحابہ کرام نے ان کے ہتھیار، مال غنیمت، بہت ساری چیزیں جمع کرنی شروع کی، جمع کر لے کر واپس وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اسی اسنا میں ہم آگے دیکھیں گے ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ ایک تلوار لگی تھی، وہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی خوشی دی ہے، اس جیت میں مجھے بڑی خوشی ملی ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ تلوار میں رکھ لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی نہیں ہو سکتی، آپ اس کو مال غنیمت میں جمع کروا دیجئے۔ تو وہ صحابی نے اطاعت کرتے ہوئے اس کو جمع کروا دیا، اور واپس جاتے وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اتنی محنت سے جنگ کی، پتہ نہیں یہ تلوار کس کو دی جائے گی، میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، ایسے خیالات ان کو آ رہے تھے اور وہ سوچتے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے بلا بھیجا، تو وہ ڈر گئے دل میں تھوڑا سا کہ شاید میرا یہ خیال اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سن لیا ہوگا، ان تک پہنچ گئی یہ نیوز، تو وہ میرے بارے میں کوئی آیتیں نازل ہوئی ہوں گی، پتہ نہیں اب کیا سزا ملے گی مجھے۔ اس طرح سے وہ ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اللہ نے یہ مجھے عطا فرمایا ہے، میں آپ کو یہ گفٹ کر رہا ہوں۔ یہ بات آگے آیتوں میں بھی ہمیں آئے گی، میں ایک اوورال ویو آپ لوگوں کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں۔ تو بیسیکلی آج کا جو آڈیو ہے یہ انٹروڈکٹیو آڈیو ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں فرسٹ 10 آیات میں کن چیزوں کا ذکر فرمایا اور کیسی تربیت فرمائی مسلمانوں کی، کیا ابھی بھی مسلمانوں کے اندر کچھ اخلاقی اور کچھ ذہنی خرابیاں تھیں، کچھ ان کے اندر ابھی بھی مال اور دولت کی کچھ چاہ موجود تھی، تو اس کو اللہ نے کیسی تربیت فرمائی، اس جنگ کے ذریعے اللہ نے کیسے رشد اور ہدایت سے مسلمانوں کو نوازا، اور پھر ان کی تربیت اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر اور یقین اور عمل کے حساب سے کیسے ہوئی، یہ آج ہم اس آڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ان آیتوں سے، اس صورت سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ جو غزوات ہوتے ہیں یا جو جہاد ہوتا ہے جس میں غازی نکلتے ہیں تو ان کا مین مقصد مال اور دولت، دنیا کے مال کو جمع کرنا یا تعریفیں بٹورنا نہیں ہوتا، ان کا اجر، ان کا جو ملنے والا ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور دنیا میں ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ، اسلام کی سربلندی۔ اس کے علاوہ ان کو اگر کچھ مل جائے مال غنیمت سے تو وہ نفل ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے کہ پچھلی امتوں میں یہ حرام تھا، ان کے لیے یہ حلال نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے یہ ایک زیادہ، یہ ایک نفل چیز ہے، اور یہ ایک جیسے کہ بونس ٹائپ ہے جو دی گئی، یہاں پر حلال کر دی گئی، یعنی جہاد میں جو بھی مال اور دولت ہاتھ لگتی ہے وہ امت محمدیہ پر حلال کر دی گئی، تو اس کی تقسیم یہاں پر بتائی گئی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کا حکم ہوگا، جس بنا پر، جس رولنگ پر اللہ اور اس کا رسول اس کو تقسیم فرمائیں گے، مسلمانوں کو آپس میں بنا کسی بحث، ٹکرار یا اختلاف کے اس فیصلے کو مان لینے کا یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ فرسٹ آیت میں ہی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا
ذات بینکم، اور آپس میں صلح اور آپسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہو. اور کیا حکم فرمایا؟ 3 حکم آ رہے. ایک، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ اصلاح کے ساتھ رہو، اختلاف نہ کرو، بحث مباحثے نہ کرو. اور تیسرا ایک امپورٹنٹ رولنگ آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ 3 اہم باتیں عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 4 امپورٹنٹ صفات بیان کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل اللہ کی عظمت اور اللہ کے خوف اور خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں، اور تلاوت قرآن جب ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے جنگ بدر کے ٹائم پر کیا. یہ تمام اوصاف، یہ تمام صفات، کریکٹرسٹکس ایک مومن بندے کی ہوتی ہیں، یہ ہمیں ان آیتوں سے پتہ. آیت 1 to 5 کا میں ایک بار پورا جسٹ آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی کہ فرسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفل انفال کا حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم ملا. ایمان کی لازمی صفت ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، آپس میں مسلمانوں میں بھائی چارگی ہو، کوئی اختلاف، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو مانا جائے، احکامات کو من اور ان قبول کیا جائے. یہ فرسٹ آیت سے ہمیں مسلمانوں کے لیے ایمان کی لازمی شرائط پتہ چلتی ہیں. سیکنڈ آیت میں مسلمانوں کی صفت، کریکٹرسٹک. ایک مومن کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل میں اللہ کے ذکر سے خشیت پیدا ہو، اور اللہ کی آیات جب پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، وہ اپنی اوبیڈینسی میں اضافہ، انٹینس اضافہ محسوس کریں، اور اپنے ہر معاملات میں تدبیر کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہو، نہ کہ اپنے پلاننگ پر اور نہ کہ اپنی طاقت پر. بندے مومن اپنی طاقت پر یا اپنی قابلیت پر اعتماد نہیں کرتا، وہ بس کوشش کرتا ہے اور تمام معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور اللہ کی اگر مدد ہوگی، اللہ کی اگر اس میں تائید ہوگی تو مجھے یہ کام میں سکسس ملے گا، یہ اس کا بیسک توکل ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سیکنڈ آیت تک پتہ چلی. اور تھرڈ آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی اعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں پر نماز قائم کرنے کی بات ہوئی ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہوئی. میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں کہ بیسک اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے. نماز قائم کرنا وہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بدنی پاکیزگی، طہارت کا فل اہتمام کرتا ہے، احسن طریقے سے، بہترین طریقے پہ سنت کو فالو کرتے ہوئے، وضو کے فرائض کو جانتے ہوئے وضو بناتا ہے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، اول وقت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، پراپر رکوع اور سجود کے ساتھ اللہ سے کنیکٹڈ ہو کر وہ نماز ادا کرتا ہے، اور خوشی کے ساتھ نماز کی طرف دوڑ دوڑ کر آتا ہے اور اگلی نماز کا انتظار میں رہتا ہے. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ اللہ نے اسے نوازا ہے، جو کچھ مال، دولت، علم، قابلیت، ذہانت، ٹیلنٹس، سکلز اللہ نے دی ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر یوز کرتا ہے، اللہ کے دین کی فلاح بہبود کے لیے یوز کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے مدد کے لیے یوز کرتا ہے. تو بیسیکلی ایک مومن ایسا ہوتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو احسن لیول پر، احسان کے لیول پر بجا لاتا ہے. یہ ہمیں آیت 3 سے پتہ چلتا ہے. آیت 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ مومن ہے جو حق پر ہیں. اگر ایسی صفات، ایسے اعمال اور ایسا ان کا عقیدہ اور یقین ہوگا تو یہ لوگ ہی حقیقی مومن ہیں. اور ان کے لیے اللہ کے پاس کیا چیز ہے؟ بونس. اللہ کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، بلندیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں وہاں پر مغفرت اور رزق کریم سے نوازا جائے گا. اللہ کی مغفرت سے وہ سرفراز ہوں گے اور انہیں رزق کریم ملے گا. رزق میں جنت کی نعمتیں، جنت کی بشارتیں. سبحان اللہ. یہ آیت 4 تک ہمیں تمام چیزیں مومنوں کے بارے میں پتہ چلی ہے. پھر آیت نمبر 5 سے لے کر اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ کیسے جنگ بدر واقع ہوئی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے گھروں سے نکال کر
وہاں میدان تک لائے. کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ تھی. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلے سے پروگرامنگ یا پلاننگ نہیں کی تھی، اور نہ ہی مسلمان جانتے تھے کہ ہم جو اس قافلے کا تعاقب میں نکلے ہیں ہماری جنگ واقع ہو جائے گی. وہ بالکل نہتے ایسے ہی اٹھ کر چلے گئے کہ بس ہمیں قافلے کو روکنا ہے. کوئی جنگ کا ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی، لیکن یہ پلاننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں میں سے ایک گروہ کا، ایک گروپ کا وعدہ کیا. یا تو انہیں وہ قافلہ تجارت مل جائے گا، یا پھر انہیں ان مشرکوں سے جو جنگ کے لیے آئے ہیں وہ مل جائیں گے. یعنی ان پر فتح مل جائے گی یا پھر مال ملے گا. مال یا نصرت، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 7 سے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کی کروائی مسلمانوں سے، جبکہ مسلمان ابھی تیار نہیں تھے جنگ کے لیے. اور ان کو کچھ مسلمانوں کو تو ناگوار بھی لگ رہا تھا کہ اننیسیسری ہمیں جنگ میں نہیں کودنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کے ساتھ کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے، اور دین حق کو، حق اور اللہ کی کلمے کی بلندی، کلمہ طیبہ کی بلندی، اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ نے یہ جنگ پلان کی تھی. اور اللہ نے اس کو بہترین اپنی نصرت اور ہدایت کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، اور انہیں نصرت سے، جیت سے ہمکنار فرمایا. سبحان اللہ. یہ ہمیں آیت 7 تک پتہ چلتا ہے. آیت 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ ایک ایسا پہلی غزوہ تھا مسلمانوں کا، اوپنلی ایک ایسی جنگ تھی کافر اور مشرکین مکہ اور قریش کے خلاف، کفار مکہ کے خلاف. ایک فیصلہ کن یہ غزوہ تھا جس میں حق اور باطل کو واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا، جس کی دلیل یہ آیت ہے کہ لیحق الحق ویبطل الباطل، باطل کو باطل ثابت کر دے، حق کو حق ثابت کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی وہ ناگوار گزرے. یہ آیت 8 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آیت 9 اور آیت 11 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں ہمیں اطلاع فرما رہے ہیں جو جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور جیسے میں نے بتایا سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو انٹروڈکشن میں، کہ انہوں نے پورا سپورٹ کا وعدہ کیا. تمام صحابہ کرام کو اپنا اپنا پوزیشن بتا کر نیکسٹ ڈے کے جنگ کی پوری ٹیکٹکس ڈسکس کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر، آہ گزاری اور دعا میں گزاری. تو اس اسنا میں ان صحابہ کرام پر اللہ نے اون طاری فرمائی، اور بارش بھی ہو رہی تھی. سکون ان کے دلوں میں، قلب میں سکون آ جائے، ان کے جسم شیطان کی وسوسوں سے پاک ہو جائے، اور ان کے قدم اگلے دن جنگ کے میدان میں جم جائے. یہ اللہ کی پلاننگ تھی. اس طرح اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو، صحابہ کرام کے دلوں کو قرار نصیب فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک درخت کے نیچے دعائیں کرتے رہے، جن کے الفاظ ہمیں روایتوں میں پتہ چلتے ہیں. کہ تو یہ روایت جو ہمیں ملتی ہے بخاری میں ملتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ دعا کی تھی، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبدو، اے اللہ بے شک میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو اپنے عہد و پیمان کو پورا فرما دے. اے اللہ اگر تو چاہے تو اس جماعت پر تیرا نصرت کا ہاتھ آ جائے. یہاں پر کیا ہے؟ اگر تو چاہے تو تیری پوجا نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اتنی آہ و گزاری کی کہ آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو جاتی ہے پھر تو دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہ بچے گا. یہ جماعت، چھوٹی سی جماعت، کتنی مشقتوں کے بعد جمع ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے سال لگے، 10 سال مکہ کے جد و جہد اور 2 سال مدینہ کے. انہوں نے یہ تقریباً 13 سال کی جد و جہد اور انٹینس کوشش کے بعد ایک مٹھی بھر صحابہ ان کے پاس ایمان اور تقوی کی اتنی بہترین حالت میں جمع ہوئے جو 313 تھے. تو یہ کیسے لوگ تھے؟ جیم تھے جی. اس ٹائم میں یہ لوگ اسلام کے ہیرے تھے. تو دین اسلام ان سے آگے بڑھنے والا تھا، دین کا غلبہ ہونے والا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی تو دنیا میں کوئی تیری پوجا کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا نہ بچے گا، لہٰذا تو اپنے عہد و پیمان کو پورا کر ہماری مدد فرما.
اس روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں کر رہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے مبارک سے ڈھل رہی تھی۔ ابو بکر نے اس کو سیدھا کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے تھام لیا اور عرض کیا کہ بس ابھی کافی ہے، آپ نے اپنے رب سے بہت دعائیں کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں نصرت سے نوازے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھونکا سا آیا، اونگ سی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، جس کا مفہوم میں یہاں بتا رہی ہوں کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آیت 9 اسی چیز کی تصدیق کرتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مدد کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یہ اللہ پر توکل کرنے کے لیے ہمیں بوسٹ کرنے والی آیت ہے جو کہ زبردست اور حکمت والا ہے، تو اسی لیے مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اگلی آیت 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں تسکین دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، جو میں نے کہا کہ صحابہ کرام کو جھپکی آئی یا ان پر نیند کا غلبہ ہوا، اور تم پر آسمان سے بارش یعنی پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں کو ہم اگلے ہمارے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اس چیز کو بار بار سنیں اور ہو سکے تو ویریس تفاسیر سے اس جنگ بدر کی سیرت نبی سے، تجلیات نبوت سے جنگ بدر کے حالات پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، تو آپ کو اس سورے میں ہمارے ساتھ بنے رہنے میں اور سمجھنے میں بہت مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارا یہاں آنا، اس آیتوں پر غور و فکر کرنا، سننا قبول فرمائے، ہمارے درجات کی بلندی فرمائے اور ہم سے بھی وہ کام لے لے، ہمیں بھی ایسے پکے سچے مومن بنا دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے ان صحابہ کرام کو نوازا تھا۔ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہدتا مہتدین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔